السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ اچھا لسنرز، آج کی جو کہانی ہے یہ ہمیں موصول ہوئی ہے انڈیا کے شہر یو پی سے، اور یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے جناب مشیر حسن صاحب نے۔ یہ ان پر بیتی سچی کہانی ہے۔ اس بار جو کہانی ہے وہ مختصر سی ہے، لیکن اس کی جو گہرائی ہے، اس کا جو ربط ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ اس کا جو سسپینس ہے وہ مجھے کافی اچھا لگا۔ اور ضروری نہیں کہ ہر بار کہانی لمبی ہو، یہ تو لسنرس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ میں کہانی کس طرح کی بھیجتے ہیں، کہ وہ لمبی ہو یا ہوتی ہے وہ یا چھوٹی ہو۔ بہرحال ہم مشیر صاحب کی کہانی اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ آئیے بغیر کچھ وقت ضائع کیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے، سوچا آپ لوگوں کو سنا دوں۔ میرا تعلق انڈیا کے اسٹیٹ اتر پردیش کے جونپور ضلع سے ہے۔ میرے محلے میں ایک کرایہ دار رہنے کو آئے۔ وہ پچھمی اتر پردیش میرٹھ یا مظفر نگر کے تھے۔ 2 میاں بیوی اور ایک بچی گود میں تھی۔ کچھ دن صحیح سے رہے، پھر وہ آدمی لوگوں سے کہنے لگا اگر کسی کو گورنمنٹ نوکری چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے، میری پہچان ہے، میں لگوا دوں گا، اور روپے بتا دیے کہ اتنے روپے لگیں گے۔ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور کئی لوگوں نے اسے روپے دے بھی دیے، اور وہ روپے لے کر بیوی اور بچی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ان لوگوں نے کچھ دن انتظار کیا کہ وہ بیوی بچی کے پاس آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا، تو ان لوگوں نے غصے میں آ کر اس کی بیوی کو خوب مارا اور اسے آگ لگا دی۔ وہ اسی گھر میں جل کے مر گئی۔ پولیس آئی اور اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی، اور اس کے بعد محلے والوں کو سونپ دی۔ محلے والوں نے پاس کے ہی قبرستان میں لاش کو تدفین کر دیا۔ پھر رات کو اس کے سامنے جو مکان تھا وہاں جا کے ان کا دروازہ پیٹتی ہے اور کہتی ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اور اس کے گھر سے چولہا جلانے کی آواز آنے لگی، جو پہلے مٹی کے تیل کا اسٹوو جس میں پمپ کیا جاتا تھا، اس کے بعد چولہا جلتا تھا، اس کی آواز آنے لگی۔ خود بخود اس کے گھر کا دروازہ کھل جاتا تھا، کھڑکیاں کھل جاتی تھیں۔ بہت ڈر کا ماحول بن گیا تھا۔ گرمی کا دن تھا، لائٹ بہت جاتی تھی۔ میں چھت پہ سونے چلا گیا اور گھر کا کوئی بھی ڈر کی وجہ سے اوپر نہیں سوتا تھا۔ میں جا کر سو گیا، اور سوتے میں نے جب کروٹ لی تو میرا ہاتھ کسی کے جسم پر پڑا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا وہ میرے ساتھ برابر میں لیٹی ہے، اسی کپڑے میں تھی جس میں وہ مری تھی۔ نیچے پیٹی کوٹ پہنے ہوئے تھی اور اوپر برہنہ تھی۔ میں نے اس کا نام لے کر پکارا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں بہت ڈر گیا، میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا۔ تبھی مجھے خیال آیا مجھے سورہ پڑھنی چاہیے، تو میں الحمد پڑھنے لگا۔ وہ میرا منہ اپنے ہاتھ سے بند کرنے لگی، لیکن میں پڑھتا ہی رہا۔ پھر وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ وہ منظر یاد آتا تو آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت بھیانک منظر تھا اس وقت کا میرے لیے یہ۔